یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ظفر، بدلو کی نشریات کے پروگرام کافی ہاؤس میں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں مدثر بشیر صاحب، جو کہ ایک مایہ ناز محقق، تاریخ دان، شاعر اور کہانی کار ہیں۔ ان کا لاہور کی تاریخ سے متعلق بہت زیادہ کام ہے اور آج ہم ان سے اس سے متعلق کچھ سوالات پوچھیں گے۔ میرے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہوں گے علامہ صدیق اظہر صاحب، جو کہ اپنی رائے سے ہمیں نوازتے رہیں گے۔ جی مدثر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ میں جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی ٹھیک، آپ ہمیں لاہور کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتائیے اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ لاہور کا نام لاہور کس طرح سے پڑا؟ جہاں تک جی لاہور کی تاریخ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت 3 شہر جو ہیں، اس کے علاوہ جس کو ہم کہتے ہیں دمشق، استنبول، جو کہ ان کے بارے میں متس ہیں کہ یہ 2000 سال سے پرانے ہیں اور یہ ابھی بھی جیتے جاگتے شہر ہیں۔ اور لاہور کے حوالے سے جو ہمیں مت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ رام چندر جی کے 2 بیٹے تھے، لو اور کشو۔ تو کشو نے قصور بسایا اور لوہ نے لاہور، اور انیشلی جو اس کا نام تھا وہ لوہ کوٹ تھا۔ کوٹ مین قلعہ، پنجابی کے اندر یہ ورڈ یوز ہوتا ہے اور یہ بہت قدیم ورڈ ہے جو یہاں پہ ہے۔ پھر لوہ کوٹ سے گریجولی چیزیں بدلتی ہوئی، یہ لہانور بھی ہوا، لاہور بھی ہوا۔ پھر جب محمود اور ایاز کا پیریڈ یہاں پہ آتا ہے تو اس میں اس کو محمود پور بھی کہا گیا، لیکن وہ بہت تھوڑے سے پیریڈ کے لیے تھا۔ لاہور ہی شکلیں بدلتا ہوا ہمیں لہاور سے، اور آپ آئین اکبری کے اندر لہانور بھی اس کو کہا گیا ہے، ہمیں جو اس وقت ہے وہ لاہور کے نام سے ملتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ مت جڑی ہوئی ہے وہ لہاور ہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ صحیح۔ لاہور اپنے دروازوں کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے، آپ کا اس بارے میں کام بھی ہے، تو برائے مہربانی آپ ہمیں کچھ بتائیے کہ لاہور کے جو دروازے ہیں وہ کیوں جانے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ کوئی 12 دروازے کہتا ہے، کوئی 13 دروازے کہتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ملحق ان کے اور بھی سرائے کا ذکر ہے، کچھ گلیوں کا ذکر ہے۔ تو یہ آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے دروازے جو ہیں وہ مصدقہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کے اتنے دروازے ہیں؟ دیکھیں علامہ صاحب اور عائشہ، پہلے تو آپ دروازوں کو سمجھ لیں کہ دروازے بنتے کیوں ہیں۔ دروازے اس لیے بنائے جاتے تھے کہ وہاں پہ خاص طرح کی رولنگ اور ایلیٹ کلاس رہا کرتی تھی، اچھا، تجارتی کلاس رہا کرتی تھی، اور جو آپ کے کام کرنے والے تھے، جو اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والے تھے، وہ تو شہروں میں بستے ہی نہیں تھے، وہ تو دیہاتوں میں بستے تھے۔ اور جو شہر تھے وہ ساری کی ساری ان کی کمائی کو جو ہے نا، جس طرح آج کل آپ کی ملٹی نیشنلز کئی لاکھوں بندوں کو ایک گروپ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کمائی جا رہی ہے، لوگوں کا خون چوسی جا رہی ہے، اسی طریقے سے شہر بھی جو ہیں وہ دیہاتوں کا خون چوسا کرتے تھے۔ اچھا، یعنی کہ یہ جو ایک ہمیں سننے میں بات آتی ہے کہ جو دروازے ہیں وہ سیفٹی کے پرپز سے بنائے جاتے تھے، تو یہ کیا کانسیپٹ نہیں تھا؟ کیونکہ یہ تو بڑی نہیں، تو یہی بات ہے، سیفٹی کس کی ہونی تھی؟ سیفٹی اسی کی ہونی تھی نا جس کے پاس کچھ تھا۔ اچھا، جس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں اس کو کس چیز کی سیفٹی کی ضرورت ہے؟ وہ تو بیٹھا ہے اپنے کسی گاؤں میں، کسی قصبے کے اندر کام کر رہا ہے۔ یہاں پہ لیڈ کلاس تھی، رولنگ کلاس تھی، اور آپ جتنے بھی اسٹرکچر دیکھتے ہیں آپ کو دوسرے شہروں کے ساتھ ملتے ہیں، اس کے اندر بنیادی طور پہ شہر کا ایک حصہ جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی دریا نے کور کیا ہوتا تھا، جیسا یہاں پہ راوی نے کور کیا ہوا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ آپ قلعہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا، دریا آپ ایک سائڈ پہ ہے، اور آپ کو وہاں سے کسی بھی قسم کے حملے کی صورت میں آپ کو ایک سیکیور ہوتے تھے، اور باقی تیسری 3 ڈائریکشنز جو ہوتی تھیں ان میں وہ راستے ہوتے تھے۔ قطع کلامی کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ طبقاتی تحفظات جو تھے، مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں کوئی دروازے اور اس طرح کے جو سیکیورٹی کا تصور نہیں ہے۔ گاؤں کھلے ہوئے ہیں، ان کے ارد گرد جو ہے وہ اپنا سرسبز کھیت ہیں، اور میدان بھی کھلے ہوئے ہیں، اور اس طرح بے شمار چیزیں، مطلب ایک وسیع منظر ہے۔ لیکن اس کے مقابل شہر میں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب شہروں کا قدیم شہروں سے لے کے اب تک بھی یہ درست ہے کہ یہ دروازے تھے اور وہ تحفظ کے لیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طبقاتی جو لیونگ ہے، یعنی طبقاتی تعمیر جو ہے، یہ ایک طویل عرصے سے ہی طبقاتی مفادات کے حوالے سے تعمیر ہوتی رہی۔ جی بالکل، یہ طبقوں ہی کی تو جنگ ہے۔
اگر آپ آج کے دور کے اندر بھی بات کریں کہ جیسا علامہ صاحب نے اشارہ کیا کہ دیہاتوں کے اندر لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی بھی دروازے اس طریقے سے نہیں ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں کہ کچھ ڈسٹینس کے اوپر کوئی ایک حویلی بھی ہوتی ہے جہاں پہ انہوں نے 10 گارڈ بھی رکھے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں سیکیور ہونا ہے. اب جس بندے کے پاس ایک بھینس یا 2 اس کے پاس بکریاں ہیں، اس نے کیا سیکیور ہونا؟ تو یہ دروازے اسی طرح تھے. اور ہمارے جو فوک میں جس طرح باب فرید ہیں، نانک ہیں، وہ جو کہتے تھے کہ شہروں کی جو بنیادیں ہیں وہ خون سے بھری ہوئی ہیں، اور وہ خون سے کیوں بھری ہوئی ہیں؟ وہ اس کلاس کی محنت ہے جو کماتی تھی. آج بھی آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کے اندر آپ آئی ٹی ختم کر دیں، ہر چیز ختم کر دیں، لیکن 2 طبقے جو ایسے ہیں، آپ اپنے کسان کو مائنس کر دیں اور آپ جو آپ کا کان کن ہے، جو مزدور جو ہے، اس کو ختم کر دیں، آپ کی پوری دنیا کا سرکل جو ہے وہ رک جاتا ہے. اب آپ نے جو کویشچن کیا تھا میں اس کو بھی ساتھ جوڑتا ہوں. دروازے 13 چونکہ محاورے بن جاتے ہیں. لاہور ایک شہر ایسا ہے جس کے بہت سارے محاورے بنے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ بھی ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ جی 12 دروازے 13ویں موری، لیکن وہ جو موری بھی ہے وہ بھی دروازہ ہی کاؤنٹ ہوتی ہے، اور 13 ہی اس کے دروازے موجود ہیں. اور دروازوں کے جو نام تھے پہلے زمانوں میں، آپ اگر بٹالہ میں دیکھیں، آپ ملتان میں جا کے دیکھیں، ایون کہ گجرانوالہ میں بھی دیکھیں، اور بھی بہت سارے ایسے شہر ہیں جن کے ارد گرد دروازے تعمیر کیے جاتے ہیں، تو ان کے کچھ دروازوں کے جو نام تھے وہ دوسرے شہروں کی ڈائریکشن کی طرف سے، کہ جس طرح لاہور کا جو دلی دروازہ ہے، جن لوگوں نے ٹریول کیا ہوا ہے اس زمانے کے اندر، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دلی کا لاہوری دروازہ ہے وہ ایک دوسرے کی بالکل ڈائریکٹلی سیم ڈائریکشن جی. اور پھر کچھ جو نام ہیں وہ کچھ بزرگوں کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں اور کچھ میتھس ساتھ جڑ جاتی ہیں. لاہور کو اگر ہم سرکولر روڈ سے دہلی دروازہ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے اس سے شروع ہوں، تو اس کو سرکولر روڈ سے ہم گھومتے ہوئے ہم 13 دروازے میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ پہلا دہلی دروازہ ہے دلی کی ڈائریکشن کی وجہ سے. دوسرا زکی دروازہ ہے جو اب یکی دروازہ کہلاتا ہے، وہ پیر زکی کے نام سے ہے جو ادھر جن کا مزار ہے. ان سے آپ آگے موو کرتی ہیں تو پھر شیراں دروازہ آ جاتا ہے، پھر اس کے آگے کشمیری دروازہ آ جاتا ہے، کشمیر کی طرف ڈائریکشن. پھر کشمیری دروازے سے آپ آگے موو کرتی ہیں تو مستی دروازہ آ جاتا ہے. مستی سے آگے روشنائی دروازہ آ جاتا ہے جو کہ قلعے کے اندر موجود ہے، لاہور قلعے میں. اس سے تھوڑا آگے آپ گھومتے ہو لیفٹ سائڈ پہ تو پہلے ٹکسالی آ جاتا ہے، ٹکسالی سے آگے بھاٹی آ جاتا ہے، بھاٹی سے آگے وہی والا موری دروازہ جس کے بارے میں آپ نے ابھی بات کی، اور موری دروازے سے آگے لوہاری دروازہ، لوہاری دروازے سے آگے شالمی گیٹ، شالمی سے آگے موچی دروازہ، اور اس سے آگے اکبری دروازہ. یہ آپ کے 13 دروازے کمپلیٹ ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ان دروازوں میں یقیناً جو ہے مختلف ثقافتوں کے اور مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہوں گے جو کہ مختلف زبانیں بولتے ہوں گے. آپ مادری زبان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں لاہور کی اصل مادری زبان کیا تھی اور ہے، اور لاہوریوں نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ لیا ہے؟ دیکھیں مدر لینگویج کے اوپر تو آج کل بہت ساری ڈیفرنٹ تھیوریز آ رہی ہیں، اور وہ اکثر جو تھیوریز آ رہی ہیں وہ سرکار کی طرف سے دی ہوئی ہیں کہ جی جو لینگویج ماں بولتی ہے بچے کی وہ اس کی مدر لینگویج ہوتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک سورس آف کمیونیکیشن ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن مدر لینگویج جو اصل ہوتی ہے وہ کسی بھی خطے کی اپنی زبان ہوتی ہے جو ہزاروں برسوں سے ٹریول کرتے ہوئے، جن کے لفظ گریجولی ان کی اپنی ایٹمالوجی کے ساتھ وہ موو کرتے ہوئے آگے آتے ہیں، وہ مدر لینگویج ہوتی ہے. آپ جتنی مرضی تھیریز دے لیں دوسری لینگویجز کو امپوز کرنے کی کسی بھی جگہ کے اوپر، کیونکہ چونکہ انگریز راج میں انہوں نے پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل اور آفیشیل لینگویج انگریزی کرنی تھی، اور انہوں نے کر لی. اس کے اندر جہاں پہ ان کا زور دبکا تھا وہ بھی تھا، اور ساتھ ساتھ اس طرح کی تھیوریز بھی تھیں. اب آئیں لاہور کی مدر لینگویج، تو بھائی یہ تو شاہ حسین کا ہے، شاہ حسین کا لاہور ہے، استاد دامن کا لاہور ہے. تو آپ اس کو کس طریقے سے پنجابی سے مائنس کر سکتے ہیں؟ اب لاہوریوں نے پنجابی کو کیوں نہیں اڈاپٹ کیا، یہ بہت لمبی بحث ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو 1849 سے 1857 سمجھنا پڑے گا، جو کہ ایک یہ مت بنی ہوتی ہے کہ جی ہم لوگوں نے پنجابیوں نے ہر ایک کو ویلکم کیا، ایگریڈ ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں. ہم یہاں پہ لاہور میں رہتے ہیں، کسی بھی گلی کے اندر آپ چلے جائیں مختلف کمیونٹیز آپ کو ملتی ہیں، لیکن کوئی کسی کے اندر ڈسٹنکشن نہیں کرتا. یہ ہمارا بڑا پن ہے، یہ ہمارا دل گردہ ہے.
بہت سارے شہر ہیں جہاں پہ محلے ہیں کہ یہ اردو اسپیکنگ کا محلہ ہے, یہ پنجابیوں کا محلہ ہے, یہ پٹھانوں کا محلہ ہے. کراچی میں ہاں، ہے, میں آپ کی کراچی اس میں بات سے متفق ہوں. کراچی پوری کی پوری کراچی جو ہے اس کو اس طرح بلڈ کے اب ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کہ اب ان کا پختونوں کا علاقہ علیحدہ ہے, پنجابیوں کا علیحدہ ہے, اردو اسپیکنگ کا علیحدہ ہے. اور جب وہاں فسادات ہوتے ہیں, جو ہوتے رہے جہاں پر, وہاں باقاعدہ طور پر علاقے جو تھے وہ سرحدیں بنے, وہاں پر مختلف زبانیں جو ہے وہ بولنے لسانی بنیادوں پر وہاں پر فسادات ہوئے اور لسانی بنیادوں پر سرحدیں بنی ہیں وہاں پر. بہرحال آپ میں اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو گورا تھا, جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی گورنمنٹ تھی, وہ انٹائر انڈیا ٹیک اوور کر چکی ہوئی تھی. اگر نہیں ان سے ہو رہا تھا تو وہ پنجاب نہیں ہو رہا تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ والا جو پنجاب ہے یہ ڈیوائیڈڈ پنجاب نہیں, یہ وہ پنجاب ہے جس کی سرحدیں کشمیر افغانستان سے موو کرتی تھیں. جو آج کا آپ کا کے پی ہے, جو NWFP بنا 1902 کے اندر, اس کے بعد 47 میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا اور پھر ادھر والی سائڈ پہ جا کے اس کے مزید 3 حصے ہوئے. اتنا بڑا پنجاب تھا, یہ تو اس کی طرف تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. 1839 میں جب رنجیت سنگھ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو گورا جو ہے 10 سالوں میں اس کو ٹیک اوور کرتا ہے. پھر گورے نے کیا کیا کہ اس کو ایز اے اسپیشل کیس انٹائر انڈیا سے بدل کے دیکھا. انہوں نے باقی تمام جگہوں پہ ان کی وہی لینگویجز رہنے دیں, وہی بولیاں رہنے دیں جو ان کے اپنے خطے کی تھیں. یہاں پہ انہوں نے اردو لاگو کی, اردو کی انجمنیں بنی. اردو کی سیوا جتنی پنجابیوں نے کی ہے, پوری دنیا میں کسی بھی اور لینگویج کی سیوا کسی دوسری لینگویج والوں نے نہیں کی. آج اگر آپ یہ دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی, ان کو جو کہ 19ویں 20ویں صدی سے اندر نظر آتے ہیں, 21ویں صدی میں ان کا کوئی اس طرح کا رول نہیں ہے, ان کو آپ سائٹ پہ کر کے دیکھیں تو آپ یقین مانیں کہ اردو کی عمارت جو وہ آپ دیکھتی ہیں کہ امریکہ کینیڈا کے اندر پرانی بلڈنگز کو چھوٹے چھوٹے بم لگا کے گراتے ہیں, وہ ساری کی ساری گزر جاتی ہیں. تو آپ منٹو کو کہاں پہ دیکھتے ہیں, آپ فیض صاحب کو کہاں پہ دیکھتے ہیں, احمد ندیم قاسمی کو کہاں پہ دیکھتے ہیں, عبدالحمید ادم کو کہاں پہ دیکھتی ہیں. یہ سارے کے سارے تو پنجابی تھے, لیکن چونکہ سرکار کی طرف سے تھا تو پھر انہوں نے وہی بولی کے اندر لکھا جو کہ کار وہار کی بولی تھی, جس میں روزگار مل سکتا تھا, تو پنجابی کو انہوں نے مائنس کر دیا. تو یہی وجہ ہے کہ لاہوری جو ہیں اپنی لینگویج کو اس طریقے سے جاری نہیں رکھ سکے. لیکن آج بھی میں بھی اگر کوشش کروں نا لاہور سے رے اڑے ختم کرنے کا, تو میں بھی نہیں کر سکتا. میں کہیں نہ کہیں رے اڑے کے فرق میں نہ پکڑا جاؤں گا. لاہوری اپنے رے اڑے سے جانا جاتا ہے, اس کو جو مرضی سکھا لیں, جو مرضی ایکسنٹ دے دیں, اس کا ایکسنٹ وہی ہے جو اس کا صدیوں سے چلتا ہوا پنجابی کا ایکسنٹ. اندرون شہر میں رے اڑے جو ہے مطلب لاہور کو وہ لاہوری کہیں گے. اور یہ بات ٹھیک ہے آپ کی مدرسہ صاحب. اچھا, اس میں ایک چیز جو ہے وہ لاہور کے حوالے سے جو آپ نے بات کی یہ بالکل درست ہے. اور ایک اور چیز جو میں آپ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بر صغیر کی آزادی کے لیے بھی جتنی تحریکیں لاہور میں چلی ہیں اور جتنا ایک ووکل اور اہم کردار جو ہے وہ لاہور نے ادا کیا ہے, نہ صرف پاکستان موومنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ, بلکہ بر صغیر کی آزادی کے لیے بھی یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جنہوں نے, سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے اور ان کے ساتھ بے شمار ہمارے ادیب شاعر جو سارے اس میں وہ رہے. تو مدرسہ صاحب آپ ایک بہت اچھے شارٹ سٹوری رائٹر بھی ہیں, آپ شاعر بھی ہیں, محقق بھی ہیں, اور پنجاب کی تاریخ پر اور لاہور کی تاریخ پر آپ کا کام بھی بہت اچھا ہے. تو میں آپ سے آخر میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنی ایک نظم بھی سنائیں. ویسے تو میرا کوئی نظم کا کوئی اتنا ہے نہیں, میں تو نثر کا ہی بندہ ہوں, لیکن نہیں پوئٹری کی آپ کی تھوڑا بہت ہے, اور یہ نظم بھی چونکہ تھوڑی سی لاہور سے جڑی ہوئی ہے تو وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. جی, نظم کا عنوان ہے چلو چلیں. بدلیوں کی مبہم سی چھیڑ چھاڑ میں معدوم ہوتے چاندنی کے حالے میں, واہ, آکاش کے سمندر پر تیرتا چاند 14ویں کا پوری آب و تاب کے ساتھ, شہر لاہور کے چھجوں چباروں سے کھیتا, راوی کے دامن میں جا اترا, سمے کی دلہن کو بھی آئے گا,
सजे संवरे घर गलियां दरोबाम बाराती बनेंगे। वाह रावी सतलुज के हमरा बहते, मलेर कोटला के लाहौरी बाज़ार से होते, वाह सहारनपुर अम्बाला के गुमशुदा बागों को तलाशते, बटाले के मज़ारों के फूल चूमते, पाई बाग के गुरुद्वारे को हाथ जोड़ते, वाह ग्रंथ की पालकी पर माथा टेकते, माथे पर फ़कीरी का तिलक सजाए, वाह। शिव के मंदिर की घंटियां बजाते, लुधियाने के सब्ज़ाज़ारों से लिपटी चांदनी से नूर चुराकर रात के माथे पर सिंदूर लगाएंगे, उसे पिया के घर लाएंगे। चांदनी की झिलमिल को साज बनाना है, चांद के इर्द गिर्द झूमर डालते, हाय वे मैं तेरे कुर्बान हो जाना है। जो नहीं लिखा अभी वो भी उसे सुनाना है, मिलन का संगीत झोली में भर के रूठों को मनाना है। माजी के ज़ख्मों से रिश्ते लहू पर फहा रख के रिश्तों के ज़ख्म भरेंगे, एक नया रिश्ता बनाना है और उसे फिर निभाना है। वाह चांदनी को चांद के सीने पर सुलाना है, फजर की लौ फूटने से पहले, शबनम के धरती से मिलने से पहले, शर्माती लजाती दूर से आती आवाज़ जन्म देगी प्रेम और अमन को, और एक दिन मेरी तुम्हारी नहीं हमारी आवाज़ बनेगी। वाह बहुत खूब। बहुत खूब बहुत खूब। मुदस्सिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज बहुत ज़्यादा इल्मी बातें आपसे सीखने को और सुनने को मिली। इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। जी ज़रूर। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। बदलो की निशात के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।